السلام علیکم، ویلکم ٹو شمول ڈی آئی وائی اینڈ کرافٹ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کیٹ ہیئر بن بنائیں گے، اور آپ اس میں اپنے اکارڈنگ جو بھی آپ کے ڈریس کا کلر ہے اس میں آپ میچنگ کر سکتے ہیں اسے۔ تو یہ میں نے وائٹ کلر کا بنایا ہے، اگر آپ کو کوئی اور کلر میں چاہیے تو وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ میرے پریویس ہیئر بینڈس کی جو ویڈیوز ہے وہ میں آپ کو رینڈملی دکھا رہی ہوں۔ تو یہ میرے کچھ ہیئر بینڈس ہیں، اگر ان میں سے آپ کو کوئی پسند آئے تو آپ میری چینل لازمی وزٹ کیجیے گا ان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ تو کچھ نیو بورن بیبیز کے حساب سے ہیں، کچھ 2 سے 3 ایئرس کے بچوں کے حساب سے ہیں۔ یہ کینڈی ہیئر بینڈ ہے، اور بہت ایزی آسان طریقے سے میں نے آپ کو یہ بنانے سکھائے ہیں، تو آپ لازمی میرا چینل وزٹ کیجیے گا۔ تو سیکنڈ جو ہے وہ یہ ہے، یہ جو ہم ڈریسز لون کے ڈریسز جو آتے ہیں وہ پلاسٹک بیگ میں، یہ اس سے بنایا ہیئر بینڈ، اور ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ آج کا یہ والا ہیئر بینڈ ہے، کیٹ ہیئر بینڈ۔ تو یہ جو ہیئر پن ہے یہ کلپ ہے پورا، تو اس کا بھی جو طریقہ ہے یہ میرے چینل پہ آپ کو مل جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو کیٹ ہیئر بینڈ بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک رینڈملی کاغذ لیا ہے، کارڈ شیٹ ہے سوری، اس میں آپ گتا بھی یوز کر سکتی ہیں، اور جو بھی آپ کے پاس ہو رف کاپی، جو بچوں کے کاپیز کے بیک کور ہوتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں، آپ کچھ بھی لے سکتی ہیں، کیونکہ یہ ہائڈ ہو جائے گا، یہ نظر نہیں آئے گا۔ تو رینڈملی میں نے ایک کیٹ کا جو ہے وہ شیپ کٹ کرا ہے، تو اس کی جو سائز ہے وہ آپ کو اینڈ میں میجرمنٹ کر کے بتا دوں گی میں وہ کتنا سائز بنا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کٹ کر لیں گے۔ تو ہمارا جو ایئر کا جو سائز ہے وہ یہ ہے، اور ہمیں اسے 4 پیسز کٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی کا جو رف کاغذ ہے شیٹ ہے اس کو ہم فولڈنگ سائڈ پہ لے کے جائیں گے تاکہ یہ فولڈ ہو جائے۔ تو یہ ہے کہ ایئرز جو ہیں وہ ایک دم اسٹریٹ کھڑے رہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے کو تھوڑا سا ایکسٹرا شیٹس کی ریکوائرمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ 4 جو پیسز ہیں اس کو کٹ کر لیا ہے اس طرح سے۔ تو اس کو اسٹریٹ کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سا اس کے اندر تھکنس لانی پڑے گی، تو اس وجہ سے میں اس کو تھک کرنے کے لیے یہ ڈبل شیٹس کا بناؤں گی، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پر یہ فیوزنگ پیپر ہے جو گلے پہ لگاتے ہیں، فیوزنگ بکرم پیپر جو بھی آپ اس کا نام لیتے ہیں، تو یہ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کے بھی میں 4 پیسز کٹ کر لوں گی، تو جسٹ اس طرح سے آپ کو رکھ کے اس کو فولڈ کرنا ہے، دین کٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی ایزی اور آسان طریقے سے ہو جائے گا۔ اگر آپ کو میری چینل پسند آ رہا ہے، ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، تو میرا چینل لازمی وزٹ کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو بہت اچھی ویڈیوز اور بہت آسان طریقے سے کچھ یونیک اور انٹرسٹنگ میتھڈ سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ آئی ایم شیور آپ بہت اچھی طریقے سے اس کو سیکھ پائیں گے۔ میری کسی بھی ویڈیوز کے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کے جو پیسز ہیں میں نے اس کے کارنر جو ہیں اس کو لازمی جو ہیں اس کو سیکیور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہیں پہ میرے پاس آئس کریم اسٹک تھی، تو اس کو میں بیچ میں اس طرح سے لگا کے اس کو کور کر دوں گی تاکہ یہ نظر بھی نہ آئے اور یہ اسٹریٹ رہے، تو اس میں تھوڑی سی تھکنیس بھی آ جائے گی۔ تو میں نے لکڑی کے اوپر بھی اس کے لگا دیے اس طرح سے، اس کو نا بالکل کلیئر سے کٹنگ کرنا ہے، بالکل ایکولی کٹنگ ہونا چاہیے، کیونکہ بیس جب بیٹھے گی اس میں جو اگر یہ ذرا سا بھی ٹیڑھا ہوگا تو پھر وہ خراب ہو جائے گی بیسس کی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اب میں دوسرا والا جو ہے اس کے اوپر لیئر لگا دوں گی فیوزنگ پیپر کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو کارنر جو ہیں سائڈیں ہیں وہ لازمی آپ کو کور کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ نے کور نہیں کریں گے تو پھر وہ بری لگیں گی۔ تو میں نے جو گلو ہے وہ زیادہ تر اس کے کارنر سائڈ پہ ہی لگایا ہے، بیچ میں بھلے آپ کم کر دیں لیکن سائڈ پہ اس پہ لگانا ہے زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے 2 ایئرز جو ہیں وہ بنا لیے ہیں، کیٹ ایئرس۔ تو دیکھیں یہ پارٹی ویئر بھی ہیئر بینڈ ہے، پارٹی ویئر ہی ہیئر بینڈ ہے، تو بہت ہی پیارا لگے گا جب یہ ریڈی ہوگا۔ تو اس طرح سے میں اس کو فولڈ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ اب میں اس کے اوپر کچھ ڈیٹیلس ایڈ کروں گی، اس کی ڈیکوریشن کروں گی۔ تو ڈیکوریشن کے لیے آپ کے پاس جو بھی ریکوائرمنٹ ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ لیس بھی لگا سکتے ہیں آپ، پرس نگ ہیئر بینڈس کچھ بھی لگا سکتے ہیں آپ، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو، جسٹ ڈو اٹ۔
ٹھیک ہے، تو یہاں پر میرے پاس یہ کچھ اسٹونس تھے، تو اس طرح سے میں اس کی پہلی لیئر جو ہے وہ اس طرح سے لگا رہی ہوں۔ تو یہ تھوڑا سا لیندی کام ہو جاتا ہے کیونکہ ایک ایک پلس کو لگا کے اٹیچ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے میں دوسرا والا بھی اس طرح سے ریڈی کر لوں گی بیہائنڈ دی کیمرہ۔ تو اب میرے پاس یہ پلس ہیں، تو اس طرح سے اس کی پلس کی جو سیکنڈ لیئر ہے وہ پلس کی لیئر لگاؤں گی۔ اس طرح سے ون بائی ون اس کی جو بیچ میں گیپ نہ دکھے، اس کے گیپس جو ہیں وہ سب ختم کرنے ہیں۔ اگر گیپس نہیں ختم کرے تو پھر وہ اچھا نہیں لگے گا، اس میں فنیشنگ نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے میں نے پلس کی سیکنڈ لیئر لگائی ہے، اس طرح سے دوسری والی بھی لگا دوں گی میں۔ اس کے بعد یہ میرے پاس نگ والی لیس پڑی ہوئی تھی تو میں نے وہ بھی لگا دی ہے اس کے اندر۔ سیکنڈ تھرڈ لیئر جو ہے وہ نگ والی لیس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نگ والی لیس میں نے یوز کی ہے کیونکہ یہ کالی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ادروائز آپ چین والی جو لیس ہے وہ یوز کریں گے تو وہ اس کا رنگ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی ایکسیسریز بھی بالکل بیکار لگتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ پلاسٹک کی جو ہے نگ والی لیس یوز کریں گے تو یہ رکھا بھی رہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ رنگ خراب نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے میں اپنے اس پہ نگ لگا لوں گی ڈبل شیڈ کے۔ تو ڈبل شیڈ کے نگ لگا کے اس طرح سے پہلے آپ کو جو اس کو ایکول کر کے سیدھے والے نگ جو ہے نا اس کو لگانے ہیں۔ اگر ایک ایک کر کے لگائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا، تو اس طرح سے لگا کے اس کو کس کے پریس کریں گے تو یہ دیکھیں اتنے سارے نگ یہ ایک ہی باری میں لگ گئے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کو آسان طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو پورا فل اپ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کو سارے جو نگوں کو سیدھا کر کے اس کے اوپر انگلی پریس کریں گے تو وہ سارے نگ جو ہیں وہ آپ کی انگلی کے اوپر لگ جائیں گے، اور آپ اسی انگلی سے اس طرح سے گلو لگا ہوا ہوگا آپ کا تو اس پہ جا کے چپک جائیں گے۔ دیکھیں کتنا ایزی سے یہ ہو رہا ہے۔ اگر ایک ایک نگ لگائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، کیونکہ یہ میں کر رہی ہوں تو اس وجہ سے مجھے بھی ایزی یوں ہی لگا، ایسے ہی لگا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس طرح سے دونوں ایئر جو ہیں وہ ریڈی کر لیے ہیں، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ تو وہی بات ہے، ویڈیو میں جو ہے وہ الگ دکھتا ہے اس کا لک اور ریئل میں الگ۔ تو میرے پاس یہاں پہ یہ فیبرک ہے، تو یہ جو ڈریسز کے جو بچے ہوئے پیسز ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ کام آ جاتے ہیں۔ تو آپ بھی جو اپنے بیٹی کے جو پیسز ہیں وہ ویسٹ نہیں کیجیے گا، اٹھا کے رکھ لیے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈریسز کا جو ہے پیسز جو ہیں وہ کام آ ہی جاتے ہیں۔ تو سمپلی ہم نے اس کی تین جو پتلی پتلی جو ہیں اسٹرپ کٹنگ کر کے اس کو ہم چوٹی کا شیپ دے لیں گے، جیسے چٹیا میں بل لگاتے ہیں نا، اس طریقے سے آپ کو کپڑے میں بل لگانا ہے۔ تو اس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو یہ جو دھاگے ہیں ان کو جو ہے آپ کو فولڈ کر کر کے ہی لگانا ہے تاکہ دھاگے ہیں وہ جو ہے نکلے نہ۔ ٹھیک ہے، تو ابھی یہ جو ہیئر بینڈ ہے میں اس کے اوپر لگا لوں گی۔ یہ جو ہیئر بینڈ ہے میرے پاس بہت ہی ویسا ہے، یہ ٹوٹنے گا نہیں، جتنا چاہے اس کو جتنا بھی کھول لوں یہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہاں پر میں اس طرح سے اس کو اب لگا لوں گی ایزیلی۔ اس طریقے سے ہیئر بینڈ کے اوپر ہم تھوڑا تھوڑا سا گلو لگائیں گے اور اس کو چپکاتے رہیں گے چٹیا کو۔ ٹھیک ہے، یہاں آپ اپنی ڈریسز کے اکارڈنگ کوئی بھی کلر ریبن بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ چوٹی نہیں بنانی تو آپ ریبن سے اس کو پورے ہیئر بینڈ کو کور کر لیں، یا پھر نک سے کور کر لیں، پرس سے کور کر لیں، آپ کی چوائس ہے۔ تو مجھے یہاں پر وائٹ کلر کا چاہیے تھا کیونکہ میرے پاس وائٹ کلر کی ڈیمانڈ آئی ہوئی تھی، تو میں یہ ان کے اکارڈنگ ہی بنا رہی ہوں ہیئر بینڈ۔ تو انہیں وائٹ کلر میں چاہیے تھا تو میں نے اس کے اوپر وائٹ ہی کرایا، وائٹ اینڈ گولڈن کام کیا ہے۔ تو اس طرح سے میں نے وائٹ کلر کا جو کپڑا ہے وہ اس میں یوز کیا ہے۔ تو اس طرح سے اب اس کے جو دھاگے تھے پھر وہ میں نے ختم کرنے کے لیے اس کو لائٹر سے سارے دھاگے جلا دیے ہیں۔ اب اس کے جو کارنر ہیں اس کو میں اچھی طریقے سے دھاگا لپیٹوں گی، کس کے ٹائٹ کر کے دھاگا لپیٹ کے پھر اس کے بعد کٹنگ کرنا ہے کہ اگر آپ پہلے سے کٹنگ کر دیں گے تو پوری کی پوری چٹیا کھل جائے گی اور پھر وہ سنبھلے گی نہیں۔ اگر سنبھلے گی تو پھر وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کپڑا کم پڑ جائے گا، نہ کچھ مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو ایزیلی سب سے پہلے دھاگا اس کے اوپر لپیٹنا ہے، پھر اس کے اوپر ایک چھوٹی سی اسٹرپ کٹ کر کے اس کو اس کے جو کارنر ہیں ان دونوں کو اس طرح سے کور کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہیئر بینڈ تیار ہو گیا ہے۔ اب میں یہاں پر اس کے ایئرز جو ہیں اس کو کٹ کر کے
اس طریقے سے اس میں لگا دوں گی، اٹیچ کر دوں گی۔ تو اس میں کٹ لگانے لازمی، کیونکہ اگر کٹ نہیں لگائیں گے اور ڈائریکٹ لگائیں گے تو کان جو ہیں اس کے ایئرس، تو اس میں جو ہے ایک جھول آئے گا، مطلب تھوڑا سا ٹیڑھے میڑھے ہو جائیں گے، وہ بالکل شیپ جو ہے اس کا صحیح نہیں آئے گا۔ اس طرح سے اگر کٹ لگا کے لگائیں گے تو وہ بالکل تھوڑی سی گلائی میں خود بخود ایڈجسٹ ہو جائے گا، جس طرح کہ میرا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کٹ لگانا لازمی ہے اور اس کو اچھی طریقے سے آپ جوائن کر دیں ہاٹ گلو گن سے، یا پھر آپ کے پاس کوئی اچھا سا گلو ہے تو آپ اس سے اس کو اچھی طریقے سے اٹیچ کر دیں ہیئر بین کے اندر۔ ٹھیک ہے، اب یہ تھوڑا سا ہیئر بین مجھے تھوڑا سا کم اچھا لگ رہا تھا، مطلب مزہ نہیں آ رہا تھا اس میں، تو اس کے لیے میں نے ایک بو بنائی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں آپ کو میجرمنٹ کر کے دکھا رہی ہوں۔ اس کی ایئر کا جو چوڑائی ہے وہ 5 سینٹی میٹر ہے، 5 سے تھوڑا سا نکل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر جس کی جو لمبائی ہے وہ 6 سینٹی میٹر آ رہی ہے، لیکن 2 سینٹی میٹر جو ہے وہ آپ کو ایکسٹرا رکھنا ہے، کیونکہ وہ میں نے فولڈنگ سائڈ کے لیے چھوڑا تھا۔ تو ٹوٹل جس کی جو لینتھ ہے وہ 8/5 ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں نے 8/8 انچ کا ایک کپڑا لیا ہے، اس کو میں اس طرح سے فولڈ کر کے اس میں ہیئر بو بناؤں گی۔ ٹھیک ہے، ہیئر بو جو ہے وہ آپ اپنے اکارڈنگ جتنی بڑی چھوٹی آپ کو چاہیے آپ وہ بنا سکتی ہیں۔ تو مجھے دونوں ایئرس کے بیچ کا سائز لینا تھا، تو میں نے وہیں سے بیچ کا سائز لے کے اس کو اٹیچ کروں گی۔ اگر آپ کو بڑی چاہیے تو آپ بڑی بنا لیں، لیکن بڑی میں کیا ہوگا کہ وہ ایئرس کی جو سائز ہے اس کو بھی بڑا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو میں تو کہوں گی کہ اگر آپ کو نہیں آ رہی تو آپ یہی والا سائز یوز کیجیے گا۔ تو یہ ہے کہ بس اس کا بیس بنانا ہے، تو بیس اچھی بن جائے گی تو اس پہ ڈیکوریشن آپ چاہے جیسی بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر میں نے اس کو دھاگے سے سیکھے، اس کے اوپر یہ فیوزنگ کا جو پتلی سی فیوزنگ کی اسٹرپ کٹنگ کری ہے، اور میں اس کو یہاں پہ اس طرح سے کور کر لوں گی۔ اس کے جو جتنے بھی دھاگے ہیں بیچ کی جو میں نے ٹچ کر ٹاکا ہے، دھاگا وغیرہ جو بھی ہے وہ سب کچھ ہائڈ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب میں یہاں پہ یہ لگا رہی ہوں، اس لگانے سے پہلے وہ جو نگ والی لیس تھی اس کو میں واپس اٹیچ کروں گی یہاں پہ، کیونکہ بھی یہ بہت ہی پیاری لگے گی۔ وائٹ پہ گولڈن کا کنٹراسٹ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا ریئل میں، اگر دیکھا جائے تو یہ جس کا تھا یہ اس کو بھی بہت زیادہ خوبصورت لگا۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی، اگر پسند آ رہی ہوگی تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجیے گا، مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور میرا کام اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز مجھے اپریشیٹ کیجیے گا، مجھے لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے۔ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، اچھا لگے گا مجھے آپ کے کمنٹس اور لائکس دیکھ کے۔ تو دیکھتی رہیے، میں اب روزانہ ڈیلی بیسس پہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، کبھی کبھی کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو نہیں کر پاتی، تو اس وجہ سے۔ تو دیکھیں یہ ہیئر بو جو ہے میں نے تیار کر لی، اس کی جو سائڈ پہ جو چٹیا کے جو بل آ رہے تھے اس کے بیچ میں میں نے یہاں پہ پلس اٹیچ کر لیے ہیں، تو آپ نگ بھی یوز کر سکتے ہیں، میرے پاس پلس تھا تو میں نے پلس یوز کر لیے۔ اس پہ مجھے ویسے نگ یوز کرنے چاہیے تھے جو میں نے ایئرس کی فلنگ کے لیے کرے ہیں، تو یہ بھی اچھے لگ رہے تھے، لیکن صحیح ہے بس۔ تو اس کا جو فائنل لک جو ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ کلرس آپ اپنے اکارڈنگ کے حساب سے اس کا چینج کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا۔